بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے عورت کے پردے کے تعلق سے کچھ مسائل رکھ رہا ہوں۔ ایک خاتون ہے جس نے مختلف سوال کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، میری جو ساس ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی اور تمام بہووں کو بے پردہ رکھتی ہے۔ جب پردہ کرو تو جو ہے تانو تشن کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ دقیانوسی خیالات ہے، یہ تو پرانے زمانے کی عورتوں کے معاملات ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ مطلب بجائے اس کے کہ دین کی طرف لے کے آئے، دین سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو کیا ان کی اطاعت کرنا اس طریقے سے، یعنی کہ بے پردہ رہنا ان کی خوشی کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر ہم ان کی اطاعت سے باہر جاتے ہیں تو تانو تشن بھی کرتی ہے، تشدد بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی شکایتیں بھی لگاتی ہے۔ تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم جو ہے اپنی ساس کی اطاعت میں رہے یا پھر جو ہے اطاعت چھوڑ دے؟ کیا کرے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کوئی والدین اپنی بیٹی کو یعنی کہ اپنے رشتہ داری میں بھیجے، جیسے کہ بیٹی کے چچا کے ہاں بھیج رہی ہے، یا تایا کے یہاں، یا پھپھو کے یہاں، یا خالہ کے یہاں، یا ماموں کے یہاں، اور وہاں پر اس کے کزن بھی نوجوان ہے۔ تو کیا ایسے ماحول میں بیٹی کا جانا جائز ہے، لڑکی کا جانا جائز ہے یا نہیں؟ اور والدین کو اگر یہ کہے کہ میں نہیں جاتی، تو کیا والدین کی اطاعت نہ کرنے کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تیار ہو کے، یعنی کہ میک اپ وغیرہ کر کے، بے پردہ ہو کے میرے دوستوں کے پاس آ کے بیٹھو، ان سے ہنسی مذاق کرو، باتیں کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا اس طریقے سے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا میرے اوپر واجب ہے یا نہیں؟ اگر میں اطاعت نہیں کرتی تو مجھے ٹارچر کیا جاتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ کیا میرے لیے یہ حکم ہے کہ میں اب بھی اپنے شوہر کی اطاعت میں رہوں؟ تو یہ تمام مسائل میں آپ اٹھا کے دیکھیں کتاب النوازل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 396، 397، 398، اور قرآن کریم جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ جو ہے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان مومین عورتوں کو پردے کا حکم کرے، یعنی کہ پردہ کرائے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے پردے کا۔ اگر آپ اپنی ساس کے کہنے سے پردہ نہیں کرتی اور آپ اس کے تشدد سے بھی ڈرتی ہے، اس کے تان و تشن سے بھی ڈرتی ہے، تو پھر یاد رکھے آپ اللہ کی ذات میں شرک بھی کر رہی ہے۔ آپ اللہ کا خوف چھوڑ کے اپنی ساس کا خوف دیکھ رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ آپ جو ہے اللہ کا خوف کھائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ لہذا یہاں پر اللہ کا حکم مانا جائے گا، نہ کہ آپ کی ساس کا۔ آپ کی ساس کا حکم تو جو ہے قرآن رد کر رہا ہے، آپ قرآن کی بات مانیں گے نہ کہ اپنی ساس کی۔ قرآن پردے کا حکم کر رہا ہے اور آپ کی ساس بے پردگی کا حکم کر رہی ہے۔ لہذا آپ اپنی ساس کو سائیڈ میں لگا دیجئے کہ آپ جو ہے جہنم کا ایندھن بننا چاہتی ہے، آپ بنے، ہم ہرگز جہنم میں جانا نہیں چاہتے۔ اس طریقے سے اس کو جو ہے سختی کے ساتھ منع کرے، بالکل بھی ڈرنے کی، گھبرانے کی یا پھر جو ہے دبنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اگر آج آپ جو ہے شریعت کو فالو کرنے کے لیے تھوڑا سا تشدد بھی برداشت کرتی ہے، تھوڑے سے تان و تشن بھی برداشت کرتی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو روز قیامت محشر کے میدان میں آپ کو اللہ عزت کے تاج پہنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزروائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہے گا کہ میری یہ بندی ہے جس کی ساس نے اس پہ ظلم کیا، اس کو تشدد کیا، اس کو مار پیٹ کی، اس کو تان و تشن کیا، کس لیے؟ کہ یہ بے پردہ گھومے۔ لیکن آپ بے پردہ نہیں گھومی، آپ نے بے پردگی کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ انعام ملے گا روز قیامت۔ تو ساس کی اطاعت اس معاملے میں ہرگز نہیں کرنی، سائیڈ میں لگا دو ساس کو۔
جائے بھائی تمہیں جانا ہے جہنم میں، جائے بالکل جائے، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے تمہیں ہماری پرواہ نہیں ہے ہمیں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہماری پرواہ ہوتی تو خود بھی پردے میں رہتی اور ہم کو بھی پردے کا حکم کرتی، اپنی بیٹی کو بھی پردے کا حکم کرتی، اپنے بیٹوں کو کہتی کہ اپنی بہو سے اپنی بیویوں سے پردہ کرواؤ جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن ساس چاہتی ہے کہ بے پردگی ہو تو پھر جو ہے ساس کو سائیڈ میں لگا دیجئے، بات ماننے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے شریعت کے خلاف بات مانتی ہے تو اللہ کی بہت بڑی مجرم بن جائے گی، یاد رکھے، اللہ کی بہت بڑی مجرم بن جائے گی، لہذا اطاعت ضروری نہیں ہے یہاں پر۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جس میں ایک بیٹی نے پوچھا ہے کہ میں اگر اپنے کزنز کے گھر جاتی ہوں والدین کے کہنے سے بے پردگی کی حالت میں، وہاں پر بھی پردہ نہیں کرنا ہے اس طریقے سے کہتے ہیں، تو کیا میرے لیے جائز ہوگا جانا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر نہیں جاتی تو والدین کی اطاعت نہ کرنے کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں اپنے والدین کو سمجھانے کی کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، اگر بات نہیں بنتی تو پھر جو ہے آپ ان کی اطاعت نہ کریں، اس معاملے میں بالکل بھی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ پہ۔ ہاں، ایک بات ضرور ہوگی کہ آپ شریعت کو ماننے کی وجہ سے یہ جو ماں باپ کی ناراضگی آپ برداشت کرے گی، اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب ملے گا شریعت کو فالو کرنے کی وجہ سے۔ یاد رکھے، ثواب کس چیز پہ ملے گا؟ شریعت کو آگے رکھنے کی وجہ سے۔ ماں باپ کی اطاعت حرام کاموں میں جائز نہیں ہے، شوہر کی اطاعت حرام کاموں میں جائز نہیں ہے، ساس کی اطاعت حرام کاموں میں جائز نہیں ہے، بے پردگی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے، خلاف ہے، خلاف ہے، لہذا بالکل بھی اجازت نہیں ہے نہ ساس کی بات ماننی ہے بے پردگی کے معاملے میں اور نہ ہی والدین کی۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جس میں جو ہے خاتون نے پوچھا ہے کہ میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں ان کے دوستوں کے سامنے جو ہے بے پردہ ہوں اور ان سے ہنسی مذاق کروں، تو یاد رکھے ایسے شوہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیوس ہے اور دیوس جہنم میں جائے گا۔ یہ یاد رکھے، دیوس بولتے ہیں اپنی بیوی کو سجا سنوار کے دوسرے کے سامنے پیش کرنا، یا پھر جو ہے اپنی اور اپنی بیوی کی پرسنل باتیں جو کہ رات کو ہوتی ہے، جیسے کہ میاں بیوی کے تعلقات یعنی کہ فزیکل ریلیشن جو ہوتے ہیں، اس کو جو ہے دوسرے سے شیئر کر دینا، ان سب کو کیا بتایا ہے؟ دیوس بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ذکر کرنے والے کو دیوس کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو اور گندی زبان میں بولا جائے تو بھڑوا جس کو بولتے ہیں، بھاڑ کھانے والا، دھندا کرانے والا، یہ ہوتا ہے وہ۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے اس طریقے سے جو ہے بے پردہ کر کے کہتا ہے کہ ان کے سامنے جاؤ، تو اس کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی۔ یاد رکھے، اللہ کا حکم ماننا ہے، شوہر کا حکم حرام کاموں میں نہیں ماننا، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، بے پردگی کا نہیں دیا، لہٰذا شوہر کو سائیڈ میں لگا دیجئے۔ آپ جو ہے جتنا چاہے مجھے ٹارچر کر لے، جتنا چاہے مجھے تڑپا لے، حتیٰ کہ بات اگر یہاں تک آ جائے کہ بھئی ہم تمہیں طلاق دے دیں گے تو پھر لے لیجئے، طلاق لے لیجئے، لیکن بے پردہ ہرگز نہ ہو، کیونکہ یہاں پر آپ بے پردہ ہو جائے گی، روز قیامت اللہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ حضرت رقیہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ اور اسی طریقے سے تمام ازواج مطہرات کو کیا منہ دکھائے گی؟ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گی؟ تمام صحابیات کو کیا منہ دکھائے گی؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گی کہ میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے جو ہے بے پردگی کی، اس کے دوستوں سے، غیر محرم دوستوں سے ہنسی مذاق کی، بات کی، انہوں نے مجھے ٹچ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے گی، اور جہنم کا ایندھن بننے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے دنیا میں ہی قطع تعلق کر لیں ایسے شوہر سے۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ کو کتاب النوازل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 396، 397، 398 سے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔